السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 23 کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا پچھلے آیات کے اندر کہ 22 کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل جو ان سے وہ میں آگے رکھوں گی۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت جو مطلب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کیا کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر اب کوئی زور تھا ہی نہیں، ہاں مگر میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات مان لی، پس تم مجھے ملامت یعنی الزام نہ کرو۔ تو یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ النساء میں وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان کے وعدے جو ان سے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ شیطان ہمیں برائی کو خوبصورت تو بنا کر پیش کر سکتا ہے لیکن جبراً غلط کام نہیں کروا سکتا۔ دیکھیں میں خود یہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ شیطان نے کوئی آپ کا بازو نہیں پکڑ لیا دبا کر کہ اٹھو چلو اور اس غلط کام کی طرف بڑھو۔ وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وسوسہ ڈالنا، بہکاوا دینا وہ اس کا کام ہے، لیکن انسان کا کیا کام ہے؟ وہ صرف اپنے اللہ کے راستے پر چلے۔ تو شیطان کا لفظ زور اور طاقت اور دلیل کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں میرا کام اتنا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے مجھے لبیک کہا، اب یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور پھر تم مجھے ملامت کرتے ہو جبکہ تم نے خود پیغمبروں کی بات کو نہ مانا۔ میں تمہیں عذاب سے نہیں نکلوا سکتا اور نہ تم میری کہ مجھے اس قید اور اللہ کے غضب سے بچا سکو، یعنی نہ ہی تم مجھے بچا سکتے ہو۔ تو شیطان کی بات ماننا جو ہے وہ عملی شرک کہلائے گا کیونکہ ہم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا، قیامت کے روز فیصلہ ہوگا تو مومن کہیں گے کہ اب ہماری مدد کون کرے گا؟ پھر تمام سفارشی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب یہ پہنچیں گے تو ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی کہ کبھی کسی کے زندگی میں خوشبو نہ آئی ہوگی۔ پھر جب جہنمیوں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ ابلیس کے پاس جائیں گے کہ چلو اس کے پاس سفارش لے کر، کیونکہ اس نے ہمیں بھٹکایا تھا نا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اور پھر جب وہ پہنچیں گے تو بہت ہی بدبو آ رہی ہوگی۔ تو پھر اگلی آیت کا حصے میں کیا تھا کہ پس نہ تم ملامت الزام کرو مجھ کو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں تمہارا فریاد رس اور تم میری فریاد کو پہنچنے والے کیا ہے نہیں، بے شک میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ وَأُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے،
وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی اچھے، جناتن باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، تحیتہم حیا دعائے خیر ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام ہوگی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ شیطان نے ہمارے لیے لغو باتیں بڑی خوبصورت بنا دیں کہ ہم ان سے باہر ہی نہیں جا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ شیطان کے لیے معنی باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یعنی شیطان کیا ہے، بے معنی باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو سلام کو جنت کی خوبی کیوں بتائی گئی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم باہم محبت نہ کرو۔ اس لیے آپس میں کیا کرو، سلام کو رواج دو۔ سلام جنت میں جانے کا نسخہ ہے، یہ نسخہ آپ نے ہرگز نہیں بھولنا۔ خود سلام کریں، جو آپ کو نہ کرے، یعنی سلام میں پہل کر لیں۔ سلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں، بلکہ سلام ایک کلچرل ہے، سیکیورٹی کا۔ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز اگر تم اسے کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے جواب میں کہ سلام کو رواج دو، جہاں تک بھی ہو سکے کیا کرو، سلام کو رواج دو اور تکبر نہ کرو، کیونکہ تکبر کیا ہے، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی سلام کرنے میں پہل ہی نہ کرنا، حق کو قبول ہی نہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں وہ منع کی گئی ہیں، اور سلام کو رواج دینے کا بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، کیونکہ سلام کیا ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کا اور دعائے خیر ہے، اس کو زندگی کی دعا دی جاتی ہے۔ چلیں آیت نمبر 23 اور 22 کو ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا، اور آپ لوگ اس کو ضرور بہت اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔